منظر نے پوری انسانیت کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا۔ ماں اپنے بچوں کی خاطر خود کو آگ میں بھی دھکیلنے سے نہیں ہچکچاتی۔ اس دلخراش واقعے کے بعد ہر طرف چیخو پکار، سوگ کا سما تھا، ملبہ، دھول، موت کا خوف، اور لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے بے تاب تھے۔ جہاں پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ماں کی محبت تھی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، کل کائنات میں ماں ایک وہ واحد ہستی ہے جو اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو موت کے قریب چلی جاتی ہے، مگر جب وہ موت کے خوف سے بھی نہیں ڈرتی تو وہ اپنے بچے کے لیے جان قربان کرنے سے بھی نہیں گھبراتی، اور وہ زندگی کا کوئی بھی ازمائشی لمحہ ہو جہاں دنیا کے تمام رشتے ناتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بڑے عزیز و اقارب جو ہیں وہ اپنی پیٹھ پیچھے سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن ماں دنیا کے ایک ایسا انمول رشتہ ہے جو اپنے بچے کی خاطر تمام تکلیفیں، مصائب جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور یہاں تک کہ موت کو بھی گلے سے لگا لیتی ہے۔ ایسی ہی زندہ مثال ملتی ہے حال ہی میں پیش آنے والا واقعہ لیاری میں، جہاں پر 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، اور 3 ماہ کی بچی کو بچانے کے لیے ماں نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھا، لیکن اپنی ننھی پھول جیسی بیٹی کو آنچ تک نہ آنے دی۔ اور ناظرین، اس منظر نے پوری انسانیت کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا کہ ایک 3 ماہ کی بچی کو خراش تک نہیں آئی، لیکن اس کی ماں جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ ناظرین، ماں اپنے بچوں کی خاطر خود کو آگ میں بھی دھکیلنے سے نہیں ہچکچاتی، اور ماں کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، لیکن وہ ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، بے غرض اور بے حساب۔ وہ خود بھوکی سو جاتی ہے لیکن بچے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ضرور کرتی ہے۔ دنیا کے ہر رشتے کو تولنے کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ماں کے رشتے کو تولنے کا کوئی آلہ آج تک انسان ایجاد ہی نہیں کر سکا۔ سورج، چاند، زمین، آسمان، سب کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پیمانہ ہے، مگر ماں کی محبت کی کوئی حد نہیں اور کوئی سرحد نہیں، کوئی شرائط نہیں، بس محبت ہی محبت ہے۔ اور اس 3 ماہ کی بچی کے ساتھ جو ماں نے اپنی محبت اور لازوال قربانی کی داستان رقم کر دی ہے، شاید وہ آتی دنیا تک بھی قائم رہے۔ ناظرین، 4 جولائی 2025 کو کراچی کے علاقے لیاری میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اور 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہوئی، جس میں تقریباً 27 افراد لقمہ اوجل بن گئے اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس دلخراش واقعے کے بعد ہر طرف چیخو پکار، سوگ کا سما تھا، ملبہ، دھول، موت کا خوف، اور لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے بے تاب تھے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک ایسا لمحہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ماں صرف جنت کی ضمانت نہیں، بلکہ دنیا میں جنت کا سب سے روشن چہرہ جو ہے وہ ماں ہے۔ اس واقعے کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ ماں نے اپنی جان کیسے اپنی بچی کی خاطر قربان کی۔ مظہر علی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی ریسکیو 1122 کے ڈیزاسٹر ایمرجنسی آفیسر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے روز 4 جولائی کو انہیں کنٹرول روم سے ہدایات ملی کہ کراچی کے ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں لیاری کے علاقے میں ایک 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو چکی ہے، اور انہیں ریسکیو 1122 ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی مدد کے لیے فوراً وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ مظہر علی نے بی بی سی کو بتایا کہ جب وہ ساتھیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچے تو فوری طور پر ممکنہ طور پر ملبے کے نیچے سے زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ہمیں ملبے کے قریب سے ایک 3 ماہ کی بچی زندہ سلامت ملی، جب اس بچی کی والدہ، خاندان، ان کے چند افراد کی لاشیں کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ مظہر علی کہتے ہیں کہ بچی کے اوپر مٹی اور دھول پڑی ہوئی تھی، اور ایک معمولی چوٹ کی وجہ سے اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا، اور اس کے علاوہ بچی کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جس مقام پر یہ بچی ہمیں ملی تھی اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی والدہ کی لاش کو ملبہ کاٹ کر نکالنا پڑا، اور اس کے خاندان کے دیگر افراد کی لاشیں بھی بھاری ملبے میں سے نکال لی گئی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ بچی کے آس پاس ملبے میں اس کی والدہ، دادا، دادی، چچا اور کئی دیگر رشتہ داروں کی لاشیں جو موجود تھی، اور وہ مٹی کے ملبے کے نیچے دب کر مکمل طور پر اپنی زندگی کی بازی وہ ہار چکے تھے۔ ان تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بچی کی والدہ نے اپنی ننھی کلی کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنی بڑی قربانی دے دی۔ ناظرین کرام، آپ ذرا تصور کریں کہ ایک 3 ماہ کی بچی جو بول نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، جو صرف ماں کی آغوش میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے، وہ بچی ملبے کے نیچے بھی محفوظ رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کیسے؟
مظہر علی اور موقع پر موجود دیگر لوگوں کا کہنا تھا کہ جب عمارت گرنے لگی تو بچی کی ماں نے شاید آخری لمحے میں یہ فیصلہ کیا وہ خود کو بچائے یا اپنی بچی کو، اور ماں تو ماں ہوتی ہے جو اپنی جان ہمیشہ بچوں کی خاطر قربان کرتی ہے۔ اس ماں نے اپنی بچی کو اپنی جان سے مقدم سمجھا اور پوری قوت سے اسے خود سے دور پھینکا تاکہ وہ ملبے سے اپنی جان کو محفوظ رکھ سکے۔ ناظرین، یہاں پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تمام تحریر پڑھتے ہوئے کہ یہ فیصلہ شاید لمحوں میں کیا گیا ہوگا، لیکن یہ ماں کی محبت تھی یا ایک ایسی تصویر تھی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اس بچی کی زندگی بچ گئی، لیکن اس کے والدین، دادا دادی، چچا اور باقی جتنا بھی اس کا خاندان تھا وہ اس حادثے میں جان سے چلے گئے۔ جو بچ گئے وہ تھی ماں کی محبت جو اس کی جان بچانے کے لیے خود موت کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اور ناظرین کرام، ہمیں یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ماں صرف بچوں کو جنم نہیں دیتی بلکہ اسے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ اور اس ماں کو کسی نے نہیں کہا کہ بچی کو پھینک دو، لمحے میں کوئی سوچنے کا وقت نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، صرف ماں کی فطرت بولی اور ماں کی ممتا چیخی اور اس نے بچی کو بچا لیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کی محبت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بانو قدسیہ نے کہا کہ اگر ماں کے 6 بچے ہوں اور 6 کے 6 ہی بچے جنت میں چلے جائیں اور 7واں دوزخ میں جائے تو ماں کہے گی میں 7ویں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ ماں کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور ماں کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ابو علی سینا لکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں محبت کی مثال میں نے تب دیکھی کہ جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے، تو تب میری ماں نے مجھے کہا کہ ہمیں تو سیب پسند ہی نہیں۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے سیب پسند نہیں۔ ماں خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی ہے۔ سرد راتوں میں وہ جب بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے تو وہ ساری رات گیلی جگہ پر سو جائے گی، لیکن اپنے بچے کو خشک جگہ پر سلائے گی۔ یہ ایک ماں کی محبت کا تقاضا ہے، یہ ماں کی جو کہ محبت کا اصول ہے۔ والدین جب بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اولاد کی اصل ازمائش ہوتی ہے، اور وہ لوگ خوش نصیب کہلاتے ہیں کہ جنہیں والدین کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو رشتے بنائے ان میں سب سے عظیم رشتہ جو ہے وہ ماں کا ہے۔ اور رشتے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پیدائش سے ہی وراثت میں ملے ہیں، یعنی کہ پیدائشی رشتے، خون کے رشتے ہوتے ہیں، اور دوسرے رشتے وہ ہوتے ہیں ہم خود بناتے ہیں، جن میں ہمارے دوست، جماعت وغیرہ اور باقی دیگر لوگ ہیں۔ لیکن جو ماں کا رشتہ ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو ہم ماں کی کوکھ میں یا ماں کی ہم جو کہ 9 ماہ سے ہی ماں کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، ماں کی آغوش میں آتے ہیں، تب ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ قائم کرتے ہیں۔ لیکن ماں کا جو رشتہ ہے وہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی خاطر کبھی بھی اپنی جان قربان کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ لیکن لیاری کے اس واقعے نے بات کو پھر ثابت کر دیا کہ ماں کا دل دنیا کا سب سے مضبوط اور سب سے نرم دل ہوتا ہے۔ اس بچی کی خالہ نے اب اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا ہے، اور یہ بچی اپنے پورے خاندان میں سے واحد وہ 3 ماہ کی بچی تھی جس کی زندگی بچ چکی ہے، اور زندگی وہ صرف ماں کی محبت اور ماں کی زندگی دو پر لگنے کی وجہ سے بچی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم گھروں میں اگر ہماری مائیں آج زندہ ہیں تو ہم ان کا عزت و احترام کریں اور ان کی زندگی کی ہر خواہش جو ہے وہ پوری کریں۔ اگر ہماری مائیں اس دنیا فانی سے چلی جا چکی ہیں تو ان کے لیے ہم بخشش کا ذریعہ بنیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہے انفولڈ پاکستان۔